सारी हुकूमत की कमजोरियां हैं, हम याद दिलाते रहेंगे पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, ताकि वो भी चुकंदा रहें। ऐसा ना हो कि वो समझें कि कोई उनको देख नहीं रहा। मैं मेरा अंकल वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को यकीन दिलाता हूं कि अगर किसी ने जमहूरियत को पटरी से उतारने की कोशिश की तो हम आपके साथ खड़े होंगे। 12-13 साल 14 साल मुशर्रफ साहब को हमने सुना है, उस वक्त भी सुना जब वो हाथ में पिस्तौल लेके बात करते थे, उस वक्त भी सुना जब वो मुक्के लहरा कर बात करते थे। अब हम चाहेंगे कि हम उन्हें अदालत में सुने। तारीख की अदालत ने तो उनके बारे में फैसला कर दिया है, अब कानून की अदालत में उन्हें जाना चाहिए और अपनी बात वहां करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज आई विद मेहर अब्बासी। 27 दिसंबर का दिन पाकिस्तानी सियासत में नई तरह की पेशबंदी थी या नए सियासी मुस्तकबिल की तरफ पेशकदमी। 25 साला बिलावल भुट्टो जरदारी मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए घड़ी खुदा बख्श में जलवागर हुए तो आम तासुर यही था कि जियालों को जिमनी मारकाराई के बाद मैदान सियासत में कदम रंजा होने की खुशखबरी सुनाएंगे या फिर टूटी उम्मीदों को गिरा लगाएंगे। मगर मुहाफिजों में घिरे रोस्ट्रम पर जलवा अफजाई हुई तो रवायती सियासत का दस्तूर याद आ गया। उभरते लीडर ने झलक दिखाई तो वही गैर पार्लिमानी अतवार, वही तानों की सियासत और वही तंज के निश्तर देखने को मिले। बिलावल ने खलीफा का खंजर मियां साहब के पीठ में घोंपा तो बुज़दिल खान और मिनी तालिबान के तीर इमरान खान के सीने में पेवस्त कर दिए। जियालों की सुनहरे मुस्तकबिल की नवीद रही एक तरफ, बिलावल वही विरासती और रवायती सियासत के असीर निकले। अगरचे ये तयन करना अभी मुश्किल कि जोशीले बिलावल की जलवागिरी नई सियासी सुबह की ताजा किरण है या पुरानी बोतल पर लगा लेगेसी का नया टैग। मगर ये तय है कि 3 मरतबा हुकूमत और 2 शहीदों की वारिस बनकर भी कुछ कर दिखाने से आज इस पीपल्स पार्टी के बारे में तासुर यही है कि अब शहीदों की कब्रों पर सियासी खेल खत्म हो चुका। सियासी जिंदगी का दवाम सिर्फ सदाए अवाम में है। एक खुला ऑप्शन ये भी है कि अगर बिलावल भुट्टो काले को काला और सफेद को सफेद कहने की जुर्रत रंदाना कर सके, मुल्की बकलमा हक की सियासत को फरोग दे सकें, तो शायद अवाम तस्लीम भी कर ले और पीपल्स पार्टी की लिबरल और प्रोग्रेसिव साख भी बच जाए। एक ऐसी फिजा में कि जहां अक्सरियत तालिबान से खौफजदा है, बिलावल भुट्टो का तालिबान के खिलाफ जंग का नारा मस्ताना खुश आइन जरूर, शायद 6 बरसों में पहली बार बीबी शहीद भी कब्र में मुस्कुरा दी हों। लेकिन ये सवाल अभी भी मौजूद कि बिलावल का जहाद कौम के गम का अक्कास या मगरबी आशीर्वाद का गमाज। और ये पूछना भी गलत नहीं कि बिलावल पीपल्स पार्टी के रवायती जारहाना रवैये के ही मोहताज क्यों, नई सोच और नई नस्ल के अमीन क्यों नहीं। बिलावल हाउस की दीवारों के पीछे से धारते बिलावल भुट्टो तो दीवारों के बाहर ललकारते तहरीक इंसाफ के जोशीलों ने सियासत में हलचल मचा दी। कल जियाले और जोशीले बिलावल हाउस के सामने मद मुकाबिल आए। एहतजाज बराए एहतजाज का अनोखा रंग देखने को मिला। दोनों अतराफ से घूंसे भी चले और पत्थर भी बरसे। 1977 में भुट्टो मुखालिफ एहतजाजी तहरीक ने जोर पकड़ा तो मशवरा देने वाले ने मशवरा दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। मगर अवामी जज्बात से मगलूब जुल्फिकार अली भुट्टो ने एहतजाज बराए एहतजाज को सिविल नाफरमानी से ताबीर किया। मगर आज तो सियासत ईंट पत्थर का बैर करार पा चुकी। मुल्क में महंगाई के खिलाफ धरनों और मुजाहिरों की चलती रस्म, कराची के बिगड़ते हालात और मकामी हुकूमतों के कयाम में ताखीर निजाम के इस्तेहकाम में रखना अंदाज है। बदकिस्मती से अरकान पार्लियामेंट कानून साजी की बजाय दुश्मनाम तराजी पर कारबंद। नुक्ता अहम तरीन ये कि गुज़िश्ता बरस इन्हीं दिनों आपको याद होगा ताहिरुल कादरी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ शाहराए दस्तूर पर मोर्चा जन थे और आज लाहौर से शुरुआत कर चुके। पूछना यह है कि अवामी तहरीक मैदान इंतखाब में उतर कर या असेंबलियों में पहुंच कर ये इनकलाब बर्पा ना करके अपने और तालिबान में क्या फर्क पाती है। सवाल ये भी कि बिलावल भुट्टो जरदारी, तहरीक इंसाफ, अवामी तहरीक और परवेज मुशर्रफ की ललकार में सियासी हालात किस नहज जा रहे हैं। क्या जमहूरियत एक बार फिर तमाशबीनों में घिरी है। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू न्यूज़ आई। आज हमारे साथ मौजूद हैं नवीद कमर साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं फॉर फाइनेंस एंड डिफेंस। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के, MNA भी हैं। आज हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वफाकी वजीर पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले आगाज करें, डॉक्टर साहब आपकी तबीयत सही है? ज्यादा चोट तो नहीं आई कल? एक्चुअली 2-4 लाठियों से हम लोगों पर तो असर नहीं होता ना, हम हक के लिए खड़े रहते हैं, मार खा लेते हैं, खाते रहेंगे।
میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا نا کہ ایوب خان کو اتارنے کے چکر میں 2 گولیاں میرے ہاتھ میں آج بھی ہیں جس میں سے ایک محسوس کی جا سکتی ہے. تو دس ہز بین اے لانگ اسٹرگل فار ڈیموکریسی ان پاکستان. آئی ڈو ناٹ بگرج کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کے اندر جب تک ہم جمہوریت اور حق کے لیے کوشش کرتے ہیں. جمہوریت اور حق کے لیے آواز بلند کرنا کیا اسمبلی بہتر جگہ نہیں ہے؟ اسمبلی کی آپ کو رودات سنا دوں ہے نا کہ یہ جو مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا معاملہ میری کانسٹیٹوئنسی کا تھا جو بڑھ گیا, اس کی بات تو بعد میں کر لیں گے. اسمبلی کا معاملہ یہ ہے کہ مور آف اے ڈیبیٹنگ کلب. دس از مائی فرسٹ ٹینیور ان دی اسمبلی اینڈ آئی فاؤنڈ کہ 6 دن کے لیے ڈیبیٹ کھول دیا جاتا ہے. مہنگائی, سب لوگ تقریریں کر رہے ہیں, بڑے خوش ہو رہے ہیں, ہے نا. دیر از نو بڈی میکنگ سیریس نوٹس آن دیٹ. نتیجہ کوئی کلوجر نہیں ہے اس گفتگو کو. دہشت گردی, وہ ڈرون اٹیک ہوا, اس کے اوپر 6 دن ڈیبیٹ ہوا, دیر واز نو کلوجر آن ایشوز. تو اسمبلی کے اندر تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ میرا ہے. یہ لوگ پرانے ہیں, یہ تو بہت پرانے ہیں, یہ بھی پرانے ہیں. میرا ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر منسٹرز کی شرکت کم. میں زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, شاید یہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی تھا, شرکت کم. نواز شریف صاحب 30 دن باہر رہے اور 2 دن اسمبلی میں آئے. 30 دن کے دورے باہر, 3 دن کے اسمبلی کے. تو دیٹ میکس می ویری انکمفرٹیبل کہ یار سیریسنس نہیں ہے. اگر سیریسنس ہو تو دیر از انف ڈائلاگ بٹوین اس ایز فرینڈز, ایز کو ایمنیز, دیر از انف ڈائلاگ کہ ہم سارے معاملات کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور سوالوں کے جواب. اور کیوں؟ کیونکہ لیڈرز جب باہر ہونا اسمبلی کے, یعنی میں سمجھتا ہوں اٹس آئرونک گو کہ پیپلز پارٹی نے بہت ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کیا. یوسف رضا گیلانی واز آلویز پریزنٹ, منسٹرز بھی موجود ہوتے تھے ہمیشہ. اس دفعہ وہ نہیں دیکھنے کو مل رہا. باسی صاحب, آپ, اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, اسی دن یہ چودھری نثار کہہ رہے ہیں. جی, چودھری نثار کے کہنے کے بعد ہی جس دن پہلی دفعہ انہوں نے آواز بلند کی, آپ بھی اس کے گھنٹے بعد آپ آئے تھے, آپ نے جواب دیا, مگر تب بھی کہا جاتا تھا نتیجہ پھر بھی نہیں نکلتا تھا جب آپ پریزنٹ ہوتے تھے. سر پوائنٹ بینگ رائٹ ناؤ کہ اب کل جو ہوا ہے, لیٹ اسٹارٹ فرام دیر, اتوار کو جو کراچی میں کل ہوا ہے بلاول وال کے حوالے سے, آپ نے آواز ادھر بلند کی. احتجاج برائے احتجاج پیپلز پارٹی کے کارکن بھی سارے باہر نکل آئے. میں 1977 کا قصہ ریلیٹ کر رہی تھی جب پروٹیسٹ ہو رہی تھی. بھٹو صاحب کو کہا گیا, انہوں نے کہا کہ اس سول وار کے مترادف ہے, ہم نہیں نکلیں گے. سر کل پیپلز پارٹی کے جیالے بھی باہر نکلے. ان سے سوال یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر یہ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے سوال یہ ہے سر کہ یہ سب کچھ کر کے ملا کیا؟ جسٹ اے بیڈ نیم ٹو پیپلز پارٹی کے جیالے. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی جو لوکیشن ہے, احتجاج ضرور کریں, جمہوریت میں ہوتا ہے اور ہم بھی کرتے آئے ہیں احتجاج. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے خود نے نہیں کیے, لیکن جب ہم احتجاج کو لے کے کسی کے گھر پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم یہ ضرور ایکسپیکٹ کریں کہ اس گھر کے جو ڈیفینڈرز ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ رول پلے کریں گے. اور اگر دونوں طرف سے سیاسی ورکرز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں تو یہ تھوڑی بہت جو ہے جب خرش ضرور ہو جاتی ہے. اٹ واز ناٹ این انسیڈنٹ جس کو میں بیٹھ کے گلوریفائی کروں, نہیں ہونا چاہیے. دونوں طرف کو ریسٹرینٹ جو ہے وہ دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک پولیٹیکل وہ تھا. آئی وڈ ہیو تھاٹ کہ اگر میرے لیڈرشپ ہوتی تو ایسی چیزوں کو اگنور کر کے آگے نکل جاتے. اس سے زیادہ فوکس آیا ان چیزوں پہ. چلے, یہ ان کا فیصلہ تھا, آئی کانٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. بٹ میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ جب ایک دفعہ آپ کے پاس پارلیمنٹ آ گئی ہے, جمہوریت آ گئی ہے, انہوں نے بھی لڑ جھگڑ کے آخر پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں, تو پھر وہ صحیح فورم ہے یہ کوئی بھی ایشو ریز کرنے کے لیے. میں ان سے اس بات پہ بھی اگری کرتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ موجود نہیں ہوگی اسمبلی میں یا اسمبلی کو فضول سمجھے گی تو واقعی وہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن کے رہ جاتی ہے اور اس چیز کا ایک اور مومنٹم بنتا ہے. وہ سٹارٹ اسمبلی سے ہوتا ہے, پھر باہر بلاول نے کہا, ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آ رہی ہوں, باسی صاحب, بلاول نے کہا کہ اگر جو انہوں نے ابھی فرائیڈے کو گھڑی خدا بخشے عوام سے خطاب بھی کیا, انہوں نے کہا کہ اگر طالبان کے خلاف آپ اعلان جنگ میں ان کا ساتھ دے دیں, آپ اور مسلم لیگ نون, تو یہ بلاول وال خود وہ توڑ دیں گے. اچھا جی, میں ذرا سی اس کو ایک صحیح پیرائے میں لے آؤں تو آپ کو آسانی ہوگی. دیکھیے, ہمارا یہ انٹینٹ تھا
कोर्ट ने फैसला किया था सितंबर 4 को, डबल बेंच लेड बाय द सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि जनाब ये थॉरोफेयर खुलना चाहिए। अच्छा, वो वॉल बिलावल वॉल कहलाने लगी है, इनका घर से कोई ताल्लुक नहीं, और मैं मुसलसल इन माय ट्वीट्स, इन माय प्रेस, इन द टेलीविजन प्रोग्राम्स बिफोर दैट मैंने बार बार कहा कि जी बिलावल हाउस की सैंक्टिटी की हम इज्जत करते हैं। अच्छा, जब एक मामला ये आया कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा जी तालिबान के लिए आप खोल देंगे और एक शहादत हो जाएगी, तो मैंने कहा इस खानदान ने बड़ी शहादतें दी हैं, वी कैन नॉट विश अ बैड थिंग फॉर एनीबडी, और खास तौर पर इस खानदान ने जिसने इतनी सारी शहादतें दी हैं। तो हम तो बार बार कहते रहे बिलावल हाउस से कोई ताल्लुक नहीं है, वी वांट इट सिक्योर्ड, हम वो थरोफेयर खोलना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिंध हाई कोर्ट का फैसला, जिसको 177 डेज हो गए थे। हमने प्रेशर डाल के आधा तो खुलवा लिया। अच्छा, और हम इनसे कहते रहे कि दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी का इशू नहीं है। आई रिस्पेक्ट दैट हाउस लाइक एनी हाउस इन पाकिस्तान, व्हाई शुडंट आई? और फिर एक्स प्रेसिडेंट जरदारी साहब का घर है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इसको मिसकंस्ट्रू किया। अच्छा, ये और एक बड़ा इशू हम बना नहीं रहे थे, दिस वाज सपोज टू बी माय कॉन्स्टिट्यूएंसी इशू है। बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर से ये लिंक हो गया है ना, फिर ये मैग्नीफाई होता रहा, और हम बार बार वजाहत करते रहे पीपल्स पार्टी के लीडर से। तकरीर कैसी लगी? तकरीर के बाद मशवरा भी आपको दिया गया, क्यों ये महसूस होता है कि आपकी जमात और अब्बासी साहब की जमात तालिबान के खिलाफ ऐलान जंग करने से कतरा? अच्छा देखिए, ये बताइए, पीपल्स पार्टी ने भी ऑल पार्टीज रेजोल्यूशन के अंदर साइन किया कि मुज़ाकरात हो, दूसरा कोई एपीसी तो नहीं आया ना अभी तक, तो वो बर्डन पीएमएलएन के पास है कि मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात से उन्होंने इनकार कर दिया है। और आज ये डेलिब्रेशंस हो रही थी, अखबार में आ रही थी, मुझे हकीकत नहीं मालूम कि अगर फौजियों को हलाक किया गया, जो कुछ किया तो लिमिटेड एक्शन उसके रिटेलिएशन में होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो ये चीजें होती रहेंगी। तो लिहाजा हमें ये कह देना, बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर जो है उसके ऊपर मैंने अभी तक कमेंट नहीं किया था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक तो अगर लिखी गई, किसी ने लिखी तो इमेच्योरिटी के साथ लिखी है ना। बिलावल भुट्टो साहब को तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम, राहुल गांधी का आपको मालूम है, ही हैज बीन ग्रूम्ड फॉर 10 years है ना। लोग ठंडा करके फिर उसको ले जाते हैं, पहले सियासत के दांव पेच सीख ले। कोई कहे कि जी बेनजीर की टूटलाट में थे जरूर, जाहिर है बेनजीर उनकी एक बहुत बड़ी माँ, एक शहीद हुई, बहुत बड़ी सर्विसेज हैं, उसके फुटस्टेप में आते आते टाइम लगेगा। तो अगर लिखी गई तो गलत, खराब। मे बी डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। नहीं, आई डोंट थिंक यू स्टार्ट योर करियर हिटिंग दिस वे एंड दैट वे, एंड आई थिंक ही विल मैच्योर अप। मतलब आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि ही विल मैच्योर अप। इनका बासी साहब, डू यू हैव दैट कॉन्फिडेंस ही विल मैच्योर अप? गो कि हम ये बातें हमजा शहबाज और मरियम शहबाज से नहीं सुनते। देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बिलावल साहब अगर चार्टर डेमोक्रेसी पढ़ लें, जो उनकी वालदा ने इसरार किया था, उनके यानी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उसमें, तो शायद उनकी मुस्तकबिल की सियासत आसान हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन तरह सिमत जो है उसका दुरुस्त तयन कर सकेंगे। क्योंकि ये एक दफा कह देना, 2 दफा कह देना, तीसरी दफा वही बातें, मैंने तो तकरीर सुनी बट पढ़ा है, तो हर शख्स का यही तबसरा है कि ये कन्फ्रंटेशनल सियासत और वो ताने जानी की सियासत कोई माकूल नहीं है उनकी तरफ से। सर, बहुत लोगों ने महसूस किया कि जरदारी साहब की बातें और बिलावल की बातें बिल्कुल एक तजाद में थी, कोई दे डिडंट सीम टू बी ऑन द सेम पेज। वो मुफाहमत की बात करते हैं, साथ चलने की बात करते हैं, इधर बुज़दिल खान, मिनी तालिबान, उनको मुल्ला उमर से वापस मियाँ साहब को वापस वही तीर बरसाने, फिर कहना दहशतगर्दों का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। दहशतगर्दों का तो यार है, वो गद्दार है। उस पे तो अगर आप डिबेट करना चाहें तो डिबेट कर सकते हैं। नहीं, करनी पड़ेगी सर, करनी पड़ेगी, बिकॉज एट सम पॉइंट इन टाइम मेरा ख्याल है कि इस सब्जेक्ट को भी खोल लें ताकि हमें पता चल जाए कि कौन यार है और कौन नहीं है। बिल्कुल, वो बात वो मुस्कुरा पड़े। नहीं, सही कह रहे हैं, है ना। मतलब ये तो मैं इत्तेफाक करूंगा इनकी बात से कि जो दहशतगर्दों से यारी करेगा वो गद्दारी करेगा, मतलब इसमें तो कोई नहीं, मगर कौन कर रहा है? अब यारी को डिफाइन कौन करेगा वो आज नहीं, यारी को या लोगों को लिमिट कर, माफ कीजिएगा। नहीं, वो बात अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने भी इस बात पे फिर बात को जब आगे ले चले तो वी शुड नॉट ओनली टेक दोज पॉइंट्स जो कि इस डायरेक्शन में जाती हूँ। उन्होंने खासकर मियाँ साहब के लिए, इनको अंकल उन्होंने बोला, उन्होंने काफी सारी पॉजिटिव चीजें भी कही, ठीक है।
اگر آج بھی ہم سے بھی پوچھیں گے تو ہم کہیں گے کہ جی گیس نہیں ہے ملک میں, بجلی نہیں ہے یا مہنگائی ہے, تو اس پہ تو اپوزیشن بولے گی. یو کین نیور ایکسپیکٹ کہ کوئی اپوزیشن اس چیز پہ چپ ہو جائے گی. لیکن جہاں تک اس ایشو پہ ہے, جہاں نیشنل ایشوز آ جاتے ہیں, خاص کر اگر ہم کو اس پورے ٹیررزم کے ایشو پہ ایک نیشنل فرنٹ بنانا ہے, تو چلو اے پی سی کا ایک اٹیمپٹ ہوا which has not proven positive. اس سے ہمیں اب آگے دیکھنا چاہیے کہ بھائی آپ اس پہ ایک اسٹرانگ لائن لو, جو کہ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ آج لی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اسٹرانگ لائن لو تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے. سر کیا لی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اسٹرانگ لائن؟ واٹ ایور, مطلب اٹس اے اسٹیپ فارورڈ فرام واٹ ایور ہیپنڈ ان دا اے پی سی. کہ سر اگین آپ کی باتیں اور بلاول جو کہہ گئے اتنا تضاد ہے. آپ کہہ رہے ہیں اسٹیپ فارورڈ لیا جا رہا ہے, بلاول کہتے ہیں کہ بھئی پنجاب از ہاٹ بیڈ آف ملیٹنسی, طالبان کو یہ سرپرستی کر رہے ہیں. جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ تو ہیں نا. جو پنجاب میں کم سے کم پرسپشن یہی ہے کہ جو پیس رہا اور باقی 3 پروونسز جو ہے وہ جلتے رہے, وہ اس لیے تھا کہ there was some sort of an understanding behind the scenes. کتنے حد تک تھا یا کیا تھا, that only time will tell. لیکن اب کیونکہ they are also facing the fact کہ پورے ملک پہ ان کی حکومت ہے, پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں, تو اب تو وہ بات نہیں چلے گی. اب تو ان کو پورے ملک کے لیے یا پیکٹ کریں یا ٹیک آن کریں. they can't have 2 different lines for ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک بہت ڈائیورس نیریٹو ہمیں نظر آ رہا ہے ٹیررزم پہ ملک پہ انفارچونیٹلی. اور گو کہ پوری اسپیچ میں سے آؤٹ آف آل دا پولیٹیکل جائبز اور ریٹرک, ایک بات جو بہت میں بھی اسے تسلیم کرتی ہوں, خراج تحسین پیش کرتی ہوں, کہ ایک سٹینڈ لیا گیا, کہا گیا کہ طالبان غلط ہیں, ان کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کیا گیا کہ جدھر آج ہم دیکھ رہے ہیں دیگر پارٹیز کترا رہی ہیں, کرٹیسائز کرنے سے ڈر رہی ہیں. مگر سر فیکٹ ریمینز کہ اگر شاید آج ایک دفعہ پھر لیفٹ اور سینٹر آف لیفٹ کی آواز پھر اٹھی, جو ہمیں لگ رہی تھی پیپلز پارٹی کی خاموش ہو گئی ہے, بہت بڑا سوالیہ نشان آپ کی جماعتوں پہ لگ چکا ہے کہ آپ کا موقف ایگزیکٹلی ہے کدھر, آپ کھڑے کدھر ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس, نیوز آئے. نیا سال شروع ہونے میں فقط 1 دن باقی رہ گیا ہے اور 4 بڑے سیاسی اشارے کس طرف پوائنٹ کر رہے ہیں یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو بلاول بھٹو زرداری کا خطاب عوام سے, ساتھ ہی ہم نے سنا طاہر القادری ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے پورے 1 سال بعد, ساتھ ساتھ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی للکار, نئے آرمی چیف کے ہاتھوں میں اپنا مستقبل چھوڑ دیا ہے. پی ٹی آئی کا نیا سیاسی انداز, ہر ایشو پہ دھرنا, ہر ایشو پہ سڑکوں کا رخ. مجھے یہ بتا دیجیے گا سب سے پہلے, جو اگین کنیکٹنگ بیک ٹو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, یہ ڈاکٹر صاحب بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ڈرونز جو ہیں ان کی وجہ سے دہشت گردی نہیں ہو رہی اس ملک میں. میاں صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو نیٹو سپلائی روٹس بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. سو سر دونوں چیزوں کی بات کر رہے ہیں نا, دونوں چیزوں کی الگ الگ کر رہے ہیں. دیکھیے ڈرونز کی وجہ سے دہشت گردی نہیں ہے, دہشت گردی ڈرون سے پہلے سے شروع ہوئی, ٹھیک ہے نا, مگر ڈرونز اس کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈرونز از دی اونلی تھنگ ان دی انٹائر دہشت گردی, مگر کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے کے پی کے اندر جانا بھی پڑے گا, سننا بھی پڑے گا, جس طرح سے وہ ووں چلتا ہے, سو مچ ٹیرر. خیر, میں آپ کو ڈرونز کے حوالے سے, اور اب سٹینڈ پر آ جائیے. انڈیا کی ایک عورت کو امپلائے اس نے کیا کسی کو, اس کے اوپر جو امریکہ میں پکڑی گئی وہ اور اریسٹ ہوئی, اس کے اوپر انڈیا نے 9 چیزیں کی. اس نے ان کی ایمبیسی کی سیکیورٹی ہٹا دی. اس نے کہا کہ تم لوگوں کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ اب کہیں نہیں یوز ہوگا. اس نے کہا کہ تم لوگ گے کپلز لے کر آتے ہو, ہم اپنا قانون ڈسٹ کر کے اس کو نکالیں گے, وی ڈونٹ لائک دیٹ قانون, مگر تم لوگوں کے لیے ہم وہ قانون نکالیں گے. اس نے کہا کہ جتنے چھوٹے موٹے قوانین ہیں نا ان کو ہم نکالیں گے ٹو کیچ یو پیپل. اس نے کہا کہ تمہاری امپورٹس ہم بند کر رہے ہیں. اس نے تو ایسا گھسیٹا ہے, منہ توڑ جواب دیا. اچھا, اور کوئی کہے کہ جی انڈیا اکنامکلی پراسپر کر چکا ہے اس لیے منہ توڑ جواب دیا. سوری, Pakistan went in and sat in the lap of the Americans in 50s. انڈیا نے نان الائن موومنٹ, نہرو, میرا خیال سے ناصر اینڈ کیوبا کا فیڈل کاسٹرو نے, انہوں نے جب سے انڈیپینڈنٹ ہے نا تو خودداری کا ایک تقاضا ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ساورنٹی کو بھی
छेड़ा गया। सर ये खुददारी का तकाजा है, जैसे आप कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल आइसोलेशन में हम खड़े हैं। नॉट ओनली दैट, देखिए मैं कहता हूं आइसोलेशन, वी आर डिफाइनिंग अ न्यू रिलेशनशिप विद अमेरिका विच इज लीविंग दिस रीजन, एक नई रिलेशनशिप हमें खुददारी। Who are you to define? मैंडेट उन्हें मिला है, हुकूमत उनके पास है वफाक। अच्छा तो आप इनकी बात करें तो इन्हीं से पूछ लें, फिर हमसे मत पूछें। आप समझती हैं कि हम इनके ओपिनियन को और पाकिस्तान के ओपिनियन को मोल्ड करने की सकत रखते हैं तो हमसे भी पूछिए, वरना इनसे पूछना, हम बोलते ही नहीं है, ये बताते रहें क्या करना है। अगर ये गलत काम करेंगे तो हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा? Who are we to decide? We are part of the ऑपोजिशन people. अपना काम कर रही है बेसिकली, जिसको आप इंटरनेशनल आइसोलेशन से ताबीर कर रहे हैं। देखिए मैं फिर ये कहूंगा कि फोरम इनके पास मौजूद है, पार्लियामेंट है, वहां पर आकर बात करें। हुकूमत भी इनको अवाम ने दी है, केपी गवर्नमेंट भी इनके पास है, वो कुछ करके दिखाए। हमने एपीसी बुलाई थी, अगर कोई मुश्तरका पॉलिसी बननी है इस पर, उसके लिए भी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये बातें सड़कों पर नहीं होंगी, ये नहीं हो सकती। अवाम ने अपनी राय का इजहार कर दी है, अब अगली दफा 5 साल बाद मौका आएगा। यही जमहूरियत है। अगर उसकी नफी ये करेंगे तो उसमें यकीनन मुल्क का नुकसान होगा। हमारी ये राय है कि ये धरने की सियासत, ये एजिटेशन की सियासत छोड़कर अब अवाम के मसाइल हल करें। हुकूमतें इनके पास भी हैं, अपोजिशन में बैठे हैं, वहां पर अवाम के मसाइल की बात करें, उनको हल करने के लिए तजावीज दें। अगर हुकूमत अमल दरामद ना कर सके, यकीनन इनको मौका मिल सकता है। तो सर अभी आपकी जमात कितने पानी में? इनको तो तालिबान, अपोलोजिस्ट, मिनी तालिबान, बुज़दिल खान सब ताने लगा दिए बिलावल ने। आपकी पार्टी कितने पानी में है? आपका मौकफ क्या एग्जैक्टली? बिकॉज सर बिलावल ने एक नया सवालिया निशान उठा दिया है। देखिए मौकफ जो है ये कोई रिजिड इसमें स्टैंड्स नहीं होते, आपको हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। और हमारा हमेशा ये मौकफ रहा है कि डायलॉग भी एक तरीका है एक इशू को रिजॉल्व करने का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने दहशतगर्दी को कंडोन किया या दहशतगर्दी को एक्सेप्ट किया। ये बहुत ताने लगे पिछले दौर में कि पंजाब में शायद दहशतगर्दी की हिमायत की जाती है या उसको तकवीत पहुंचाई जाती है। आज तक कोई ऐसा प्रूफ सामने नहीं आया। सर राना सनाउल्लाह की तस्वीरें आई ना? जी राना सनाउल्लाह तस्वीरें एक शख्स के साथ आई जो मुकामी इलेक्शन लड़ रहा था। और वो बात अगर 5 साल में राना सनाउल्लाह की एक तकरीर ही दलील है तो मैं समझता हूँ फिर जरा केस आपका कमजोर है। जी शाह नहीं, मेरा ख्याल है कि एज अ गवर्नमेंट ऑफ द डे फ्लेक्सिबिलिटी जरूर पॉलिसीज में होनी चाहिए, लेकिन स्टैंड पे होना चाहिए। लोग अगर मरते हैं, बच्चे मरते हैं, चर्चेस ब्लो अप होती हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो कहें कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। अगर उतना भी हम नहीं कह सकते तो देन दैट मीन्स वी आर टेकिंग अ विशी-वॉशी स्टैंड। और वो नवीद कमर साहब जब वो स्टैंड लेते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप हकीमुल्लाह महसूद की वजह से आप नेटो ये रूट्स को ये जरूरी नहीं है कि अगर उनका स्टैंड है और तो उससे हम डिफर नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट तो इस वक्त पोजीशन जो है कोई भी क्लियर कट पोजीशन नहीं ले रही। मेरा ख्याल है कि उनको लेनी चाहिए और उनको क्लियरली अपोज करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कह देना चाहिए कि तालिबान जो हैं वो मुल्क के लिए अच्छे हैं और जो कुछ भी उनका वो, आई थिंक दे शुड, उनके पास सारे फैक्ट्स हैं। पब्लिक आय में तो फिर भी कम आते हैं, गवर्नमेंट के पास तो सारे फैक्ट्स बैकग्राउंड में भी होते हैं। उनको पता है कि वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को और आइंदा चल के कितना और नुकसान पहुंचा सकेंगे। आज रिपोर्ट हमने देखी होगी कि 2017 में तालिबान जो है और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इट्स अ फ्राइटनिंग सिनारियो। और गवर्नमेंट अगर आज उसके लिए स्टेप्स नहीं लेगी तो कल फिर उसका मतलब मुल्क को छोड़ दिया गया है कि ठीक है जो भी ताकतवर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आप सब ने मुत्तफिका तौर पे हमायत की, डायलॉग की, मगर ये सवाल अब असेंबली में नहीं उठा जो बार बार आप इशारा कह रहे हैं, उनको भी हिदायत दे रहे हैं असेंबली में जाओ भाई। डेडलाइन क्या है, टाइम फ्रेम क्या है इस डायलॉग का जिधर बार बार उस तरफ से नफी आ रही है कि नहीं करना हमने आपसे डायलॉग? हाउ लॉन्ग विल यू कीप ट्राइंग? देखिए एग्जैक्टली असेंबली में इस पर डिबेट हुई और ये इशू आया, तालिबान ने यकसर जो है उसको मुस्तरद कर दिया, खासकर जब हकीमुल्लाह मसूद को खत्म कर दिया गया तो उसके बाद से तो उन्होंने बिल्कुल ही एक नई लीडरशिप जो आई है उसने तो क्लियरली कहा है, पब्लिकली कहा है कि हम नहीं करेंगे। तो हम इस इंतजार में बैठे कि कब वो चेंज करेंगे अपना माइंड।
میرا خیال ہے کہ یہ اب ہم اس سے ہٹ جانا چاہیے. حکومت نے چاہیے. پوری عوام کو اس انتظار میں بٹھایا ہوا ہے. 2014 کے لیے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے سر؟ فقط ایک دن باقی رہ گیا ہے, مگر ڈیڈ لائن یہ نہیں ہمیں پتا کہ ابھی ڈائیلاگ کی کوشش اور کاوشوں میں کتنے دن باقی ہیں, کتنی اور جائے, کتنا اور ڈائیلاگ اپنی جگہ پر ہے. اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے, کبھی حکومت اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کا مقابلہ کیا ہے. آج بھی آپ کی آرمی کا ایک بڑا حصہ اس علاقے میں ڈپلائیڈ ہے اور اس کی ڈپلائیڈ مقصد یہی ہے کہ اس ٹیررزم کو روکا جائے. یہ بنیادی بات ہے. اب پچھلے سال بھی یہ کیفیت تھی کیونکہ آپریشن شمالی وزیرستان میں ہو رہا ہے. آپ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں. اگلے سال جو ہے, دیکھیں میں یہ کہا کہ ڈائیلاگ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی ایشو ریزالو کرنے کا. اگر آپ ڈائیلاگ بالکل بند کر دیں گے تو شاید ایشو ریزالو نہ ہو سکے. تو ڈائیلاگ کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھا جاتا ہے. سر مگر اگر آپ سے ایک عباسی صاحب بات پوچھوں, اس سچویشن میں اتنی کشمکش ہے, بہت سے ان نون فیکٹرز ہیں اس پوری سچویشن میں. ادھر خان صاحب پچھلے ہفتے کہتے ہیں کہ شاید یہ حکومت ٹرم کمپلیٹ کرتی مجھے نہیں دکھائی دے رہی. طاہر القادری کا ایک نیا فیکٹر آ گیا اس سچویشن میں, ایک نیا سیاسی اشارہ ہے. سو جب تک شاید سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے, ایک ٹائم فریم نہیں دیا جائے گا, ایک انرجی پالیسی کے علاوہ اور کوئی حکمت عملی واضح نہیں ہوگی, جو نہیں ہوئی نہ دہشت گردی کے حوالے سے ہوئی ہے, نہ اکنامک پالیسی بھی سمجھ آ رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ فیکٹرز جو ہیں طاہر القادری جیسے, کیا یہ اور وزن نہیں اختیار کر لیں گے, سگنیفیکنس؟ دیکھیں, جمہوری راستہ جو بھی اپنائے ہم اس کو برداشت قبول کرنے کو تیار ہیں. میں نے پہلے کہا کہ اگر خان صاحب نے سیاست کرنی ہے اسمبلی میں کریں, حکومت ان کے پاس موجود ہے وہاں جا کر کریں. یہ درنوں کی سیاست تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا اچیو کرے گی. جو طاہر القادری صاحب ہیں پہلے بھی تشریف لائے تھے, شاید کینیڈا میں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے سردیوں میں, تو اس لیے یہاں پر شاید وہ ٹھنڈ کم ہے. تو ایک شخص جس کا تعلق ہی اس ملک سے نہیں, ختم انہوں نے خود کیا کہ انہوں نے کینیڈین نیشنلٹی اختیار کی, وہ آ کر ہمیں کیا سبق دیں گے؟ اگر انہوں نے یہاں سیاست کرنی ہے, کینیڈا چھوڑیں, تشریف لائیں, عملی سیاست میں حصہ لیں اور اسمبلیوں میں آئیں یا حکومت حاصل کریں. پہلے بھی انہوں نے یہ کوشش کی تھی. تو یہ تو ایسی باتیں ہیں جو ایک ہیڈ لائن حاصل کرنے کی کوشش ہے, اس میں کوئی جان نہیں. اور میں نہیں سمجھتا سر ان کی حکومت پہ 3 دن کے لیے فل سٹاپ, آلموسٹ کوما لگا دیا تھا. چلو فل سٹاپ تو آپ نے اسے بچا لیا, کوما لگا دیا تھا بہت بڑا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ان کی حکومت پہ 3 دن کے لیے اشارہ دستور پہ بیٹھ کیا ہوتا, 10 دن بیٹھے رہتے. آپ سے لاہور میں ایک احتجاج تحریک انصاف کا, نہ رانا ثناء اللہ کو پسند آیا, نہ پرویز رشید کو پسند آیا. بھی موجود ہیں, لوگ بھی موجود ہیں, جس کا دل کرتا ہے کرے. لیکن حکومت جو جمہوری طریقہ ہے, الیکشن ہو چکے ہیں, عوام نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے. اب 5 سال انتظار کریں, اپنے کام کریں. اگر حکومت کام نہیں کر پاتی, عوام نے فیصلہ دے. اگر آپ مجھے اجازت دے دیں سر, کوئکلی بریفلی, ہمارے ساتھ سردار منصور صاحب موجود ہیں, پاکستان عوامی تحریک کے رہنما ہیں. بتائیے گا سردار منصور صاحب, آپ چاہتے کیا ہے؟ طاہر القادری صاحب کا ایجنڈا کیا ہے؟ ہمیں وہ اسی ٹائم پہ لگ بھگ پچھلے سال نہیں بھولتا اشارہ دستور پہ بچوں اور عورتوں کے ساتھ کیا ہوا تھا سر, اور پھر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی, آپ سب گھر کو چلے. اب کیا ڈیمانڈز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے دیکھا ہے جی کہ مہنگائی کرپشن کے عنوان سے ریلی ہوئی ہے, اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگ اس وقت پریشان ہیں, دکھی ہیں اور خودکشیوں تک پہنچ گئے ہیں. تو عوام کی آواز حکمرانوں تک پہنچائی ہے. سردار صاحب, آپ الیکشن لڑے, اسمبلیوں میں آئے, عوام کی آواز پہنچائیں, لیجسلیشن کریں, نظام میں تبدیلی لائیں. جی, الیکشن جو ہے, ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ الیکشن نظام ایسا ہے, اس کے اندر وہی لوگ جیت سکتے ہیں جن کے پاس کرپشن کا پیسہ ہو, اور دھاندلی کر کے وہی لوگ آئے ہیں جو ٹیکس چور ہیں, جنہوں نے اس ملک کا ٹیکس لوٹا ہوا ہے, انہی کے لیے آزادی ہے. تو نظام ہی بدبودار, جانبدار, ایک پڑھا لکھا جانبدار بندہ, اس کے لیے اس الیکشن کے نظام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. اور مجبوراً قوم جو ہے وہ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوئی ہے, اور عوامی تحریک اسی آواز کو لے کر آ گیا. سر مختصر یہ بتا دیجئے, نظام ہی بدبودار ہے, نظام ہی خراب ہے, الیکشن پروسیس میں حصہ نہیں لینا, عدلیہ کی باتیں نہیں ماننی, تو سر بس یہ بتا دیجئے آپ میں اور طالبان میں فرق کیا ہے؟ نہیں, ہم پورا طالبان کے پاس اسلحہ ہے, گن ہے, اور وہ فوج سے لڑ رہے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ہیں, پرامن جدوجہد کر رہے ہیں. ہمارا دھرنا, ہمارا 23 دسمبر کا پروگرام آپ نے دیکھا کہ پرامن جدوجہد ہوئی ہے, پوری دنیا نے دیکھا. 5 دن ہم یہاں پہ سردی میں پرامن جدوجہد اور پرامن انقلاب کے لیے ہم نکلے. یہ سلسلہ کہاں رکے گا پرامن انقلاب کا؟ نظام کو الٹ کر رکھیں گے انشاءاللہ.
نظام کو الٹ کے رکھیں گے سر. جی میں آپ سے یہ بات کروں. دیکھو بڑی اچھی طرح سے گفتگو ہوئی. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اسمبلی میں جاؤ, 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے, اب خاموش ہو جاؤ. اچھا خاموش تو رہ نہیں سکتے, سینٹر میں ہماری حکومت نہیں ہے تو ہم اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں, ہم بات نہیں کریں گے. اسمبلی کی آپ کو رودات سنا دوں. آپ نے کراچی کا جو بلاول ہاؤس کے ارد گرد جو راستہ بند ہے اس کے لیے 5 مرتبہ میں نے کوشچنز موو کیا نیشنل اسمبلی میں. انہوں نے کہا جی یہ پروونشل میٹر ہے. پروونشل اسمبلی میں موو کیا, پروونشل اسمبلی نے وہ کوشچن ایکسپٹ نہیں کیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم تماشا دیکھتے رہیں. آپ کہتے ہیں کہ بجلی کے لیے شہباز شریف صاحب پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, وہ جائز ہے. باقی پاکستان کی سیاست میں آپ سڑک پر مت کریں, آپ اسمبلی میں کریں. اسمبلی کا حال یہ ہے کہ جس دن وہ حکیم اللہ محسود کو مارا گیا اس کے بعد 6 دن ڈیبیٹ ہوا. اٹ وازنٹ کلوز, نو کنکلوژن. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ جمہوریت کا رائٹ ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پنہا ہے. یہ جمہوری حدود میں رہتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں. طاہر القادری صاحب شاید الٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈز کے ساتھ کچھ اور چاہ رہے ہیں, تہس نہس کرنا چاہ رہے ہیں. میں عرض کروں کہ انہوں نے کوئی الٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ نہیں کی. اس وقت بھی آئین کے اندر, دستور کے اندر ڈیمانڈ رکھی تھی اور اس وقت کی گورنمنٹ نے مانی تھی. آپ کی گورنمنٹ نے نوید قمر صاحب بتائیے گا, یہ تو بڑے خطرناک اشارے لگ رہے ہیں. حکومت کو اس حوالے سے ادراک ہے یہ کتنی خطرناک جہاں اشارے تک کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے کوئی بھی بات کرتا ہے تو ان کا حق ہے, کرنا بھی چاہیے. میں اس بات کو کرٹیسائز نہیں کروں گا, لیکن جب اس سٹیپ سے آگے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے گا ہی نہیں, چاہیے ہی نہیں, تو اس کا مطلب یہ کانٹریڈکٹری بات ہوگی نا. اس کا مطلب کانسٹیٹیوشن نہیں چاہیے. تو پھر آپ اسی لیگ میں آگے جس میں جنرل مشرف بھی آگے اور طالبان بھی آگے. ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد یہ جو نئی لیگ ہے جس میں طالبان بھی ہیں, جنرل مشرف بھی ہیں, شاید بقول نوید قمر صاحب طاہر القادری صاحب بھی ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے جنرل راحیل شریف کو للکارا ہے, اپنا مستقبل ان کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. 1971 میں شبیر شریف کی شہادت کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تب جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے راحیل شریف کو اپنا چھوٹا بھائی مانا تھا. پی ایم اے میں بھی ساتھ تھے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی پروموشنز میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا. اب اپنا مستقبل انہوں نے نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے ہاتھ میں ڈال دیا ہے. نوید قمر صاحب, کین دس بی اے ٹرننگ پوائنٹ؟ ابھی تک تو معاملات بڑے سکون سے چل رہے ہیں, کیا باقی بلّہ جو ہے نکلنا جائے؟ نہیں, بہت غلط بات کی فرسٹ آف آل جنرل مشرف نے کہ ایک پوری کی پوری انسٹیٹیوشن کو آپ جو ہے وہ کنٹروورشل بنا رہے. نہیں کنٹروورشل, جتنا آرمی نے اپنے آپ کو سیاست سے باہر رکھنے کی بات کی ہے جنرل مشرف کے جانے کے بعد, اتنا ہی آپ ان کو پول ان کرنا چاہتے ہیں صرف اپنی ڈیفینس کے لیے. یہ صحیح نہیں ہے. اور میں آج لیڈر آف اپوزیشن نے بھی ڈیمانڈ کی ہے, اور میں بھی کہوں گا کہ اس کی کلیریفیکیشن ضرور انسٹیٹیوشن کی طرف سے آ جانی چاہیے کہ بھئی بھی ڈسٹینس ہے. بڑی آکورڈ پوزیشن ہوگی جنرل راحیل شریف کے لیے بھی, جو ان کی ایک رقابت اور محبت رہی ہے جنرل مشرف کے ساتھ. لیکن کوئی پوائنٹ ایسا بھی آتا ہے جہاں آپ نے پوری نیشنل اور انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ کو آگے رکھنا ہوتا ہے اور اپنی پرسنل ریلیشنز کو اتنا. So you don't see this as being a turning point, عباسی صاحب؟ اگر کوئی پیغام آ گیا جی ایچ کیو کی جانب سے تو ذرا awkward situation میرا نہیں خیال کوئی ایسا پیغام آ سکتا ہے یا آئے گا. بات یہ ہے جنرل مشرف میں اگر ہمت ہو تو پھر مقابلہ کرے جو انہوں نے کیا ہے, پھر کورٹ میں کھڑے ہو کر وہ تو کہتے ہیں میں معافی کورٹ کا مقابلہ. معافی مانگنے کی گنجائش نہیں ہے, معافی مانگنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹریزن میں نہیں ہوتا, ان کا ٹرائل ہو رہا ہے اور یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور آ کر ٹرائل اٹینڈ کرتے ہیں, جیسے پکنک پہ آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. ورنہ جس طرح میاں نواز شریف نے ٹرائل اٹینڈ کیا یا ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کہ ایک 4 فٹ بائی 6 فٹ کی کوٹری سے آتے تھے اور حالات میں مقابلہ کرتے تھے, جنرل مشرف مقابلہ کر لیں. سر زرداری صاحب کے ہال مارک ورڈز مجھے نہیں ایٹ لیسٹ بھولتے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو گارنٹی دی گئی تھی ہیل گو پلے گولف, ہیل ریٹائر. یہ کیا سیاسی جماعت بنا کے سامنے آ گئے جب آل پاکستان مسلم لیگ بنائی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے. اب کوئی سفارتی دباؤ اگر بڑھے, آپ پہ دباؤ باہر سے آئے, اندرون خانے کہیں دباؤ آئے, تو کیا پوزیشن ہوگی آپ کی حکومت کی؟ دیکھیں, اب معاملہ حکومت کے پاس نہیں ہے, اب ٹرائل ہے اور پاکستان کی ہسٹری کا پہلا رولر ہے جو آرٹیکل 6 کو فیس کر رہا ہے, تو اب ان کو اس کو بھگتنا پڑے گا.
اب کوئی گنجائش اس میں نہیں ہے، اور ہمت ہے تو خود مقابلہ کریں، یہ کسی کے سہارے نہ لیں یا کسی کو للکاریں نہ، کیونکہ کوئی ادارہ ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اب ان کے وکلائی ہیں، وہ صفائی پیش کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اب وہ ذمہ داری کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے شوکت عزیز صاحب کا نام لیا، اب آرمی کا نام لے رہے ہیں، کیانی صاحب کا نام کیانی صاحب کا نام لیا، ایفیڈیوٹ کیسے نہیں انہوں نے دیا، وہ تو ہر مرحلے میں میرے ساتھ، لیکن وہ تقریریں اور وہ ٹی وی پر وہ ہاتھ اٹھا کر اور نعرے مارنا اور کمانڈو بننا، وہ بھی سب کو یاد ہے۔ تو اس لیے اب اس کا جتنا یہ عزم عارف الوی صاحب مشرف کو درست کرنے میں نظر آ رہا ہے اس حکومت کا، اور باقی نظر آ رہا ہے، آپ نے ابھی باسی صاحب بھی کم ذرا جذباتی ہوتے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ایک ایکسٹرن لہجہ ایک دم آ گیا مشرف کے ذکر پہ۔ اگر یہی ہمیں نظر آئے عوامی مسائل کو حل کرنے میں، ابھی پھر مجھے خبر بھی دیجیے گا پلیز، یہ بھی خدشہ ہے پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھنے جا رہی ہیں، انہی ایشوز کو اٹھا کے طاہر القادری بھی متحرک ہے، یہ بھی متحرک ہے۔ ایک بات تو میں کر لوں مثال کے طور پر، لیک آف ول سر، مثال کے طور پر انہوں نے بات بالکل صحیح کہ مشرف صاحب تو کسی پکنک سے آتے ہیں اور کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور کمپیئر کیا نواز شریف صاحب بھٹو صاحب، معاف کیجیے گا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بھٹو صاحب کی اسیری اتنی لمبی چلی اور بہت کچھ ہوا، اور نواز شریف صاحب کا بہت کم تھا، مگر ان کی بھی سیکریفائس ضرور ہوئی، مگر یہ کہ بھٹو صاحب کی سیکریفائس سے کوئی کمپیریزن نہیں۔ بٹ اینی ہاؤ میں واپس آتا ہوں اس بات کے اوپر کہ آپ نے یہ کہا کہ جی یہ ٹرائل تو ہوگا اور آرمی کی پشت پناہی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں نوید قمر صاحب کی بات کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آرمی شوڈ موو اوے فرام دیٹ۔ اور بتائیے آپ کیا پوچھیں گے؟ میں تو سر باسی صاحب مجھے یہ بتا دیجیے کیا پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں؟ خبر دے دیجیے پلیز۔ پیٹرول کی جو خدشہ ہے نا، ابھی خبر ہماری یہ ہے خدشہ، دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں دو وجوہات سے بڑھتی ہیں، ایک انٹرنیشنل پرائسز پیٹرول کی کیا ہے، دوسرا روپی ڈالر پیرٹی کیا ہے۔ اس دفعہ روپی ڈالر پیرٹی پازیٹیو ہے، یعنی روپی اسٹرانگ ہوا ہے، لیکن انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں۔ اب یہ کل حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس امپیکٹ کو پاس آن کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ سر اگر یہ پریشر ہو گیا اور یہ پیٹرول کی قیمتیں، ویسی گیس کی قلت ہے، آ نہیں رہی، سب ٹھٹر رہے ہیں، پھر پیٹرول کی بھی قیمتیں، اس کا فال بیک آئے گا بیسک نیسیسٹیز پہ، اشیاء پہ، گیس کی پرائسز بھی بڑھیں گے، گیس کی پرائس جو گیس ہے نہیں اس کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں اگر گی۔ اس کو ابزارب کریں گے، اگر آپ پریشر ایبزارب کر لیں گے تحریک انصاف ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت پر یہ لازم ہے کہ وہ حقائق عوام کے سامنے رکھے، اس کے مطابق فیصلے کریں۔ یہ اکنامک ڈیسیژن جب پاپولر ڈیسیژن بن جاتے ہیں پھر میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جب یہ بجٹ آ رہا تھا نا تو ہم نے جناب اسمبلی کے اندر بار بار کہا کہ انفلیشن ہوگا، تو اسمبلی کی چیزیں جب نہیں مانیں گے تو دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ نوید قمر صاحب آخری سوال آپ سے پلیز مختصر، یہ پریشر لے لیں گے اگر یہ سب کچھ ہو گیا جو کل پتہ لگے گا، اور کل یقینی طور پہ شاید یہ ہونے بھی جا رہے ہیں پیٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں؟ مجھے لگتا ہے کہ شاہد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاپولر ڈیسیژنز نہیں لیں گے، لیکن ان کو کہیں نہ کہیں آ کے بیک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ نوید قمر صاحب ٹھیک فرماتے ہیں، ہر منسٹری میں ہولڈ کی ہے، فائنانس، پاور اور پیٹرولیم، تو یہ بہتر جانتے ہیں سب سے۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ That's it for tonight۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، نئے سیاسی اشارے کیا دکھائی دے رہے ہیں، 2014 کیا لے کر آئے گا سیاسی منظرنامے پہ۔ Join us on News Eye tomorrow۔ Good night، اللہ حافظ۔